جو لوگ باہر کام کے سلسلے میں ابراڈ جاتے ہیں ہوں تو وہ اپنی بیوی کو یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اس کے بعد کافی ساری مطلب ایشوز ہوتی ہیں، ہوں جیسے کہ یہاں پہ بیوی بیٹھ کے پھر ان کی بات نہیں مانتی اپنے شوہر کی، ہوں اور پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا میرٹل جو افیئرز ہیں ان میں بھی انوالو ہو جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں اسلام بیوی کو کیا ترغیب دیتی ہے اور ہسبینڈ کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں نہیں، تقریباً ایشیا میں مرد کمانے کی خاطر باہر چلے جاتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ عورتیں مرد کی موجودگی سے زیادہ اس چیز کی طلب کرتی ہیں کہ پیسہ زیادہ ہو۔ جب مجھے دیکھیں، یہ نا ہمیشہ جو تالی ہے وہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت شکر گزار ہو، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے ضرورت کا پورا کرنا اور ایک ہوتا ہے خواہشات کا پورا کرنا۔ ضرورت تو اگر کوئی 50,000 60,000 اتنا کمائے گا تب بھی آپ کو روٹی پانی تو لا کے دے ہی دے گا۔ ہاں، یہ پھر ہوگا کہ آپ کی جو خواہشات ہیں کہ میں اس رنگ کا بھی جوڑا پہنوں، میرے پاس وہ بھی ہو۔ مسلمان عورتوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مرد کی استطاعت سے زیادہ وہ چیخ و پکار کرے۔ بہت سی عورتیں تو مردوں کو یہ بات کہہ کر اور اس چیز میں تنگ کر کے پھر باہر بھیج دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک عورتوں کا فیکٹ آ جاتا ہے۔ پھر دوسرا، وہی جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمیشہ ہمارے پاکستان میں ایک کفیل ہوتا ہے پورے خاندان کا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ایک کفیل ہوتا ہے اس کو لے دے کے اپنا زیور بیچ کے، یا باپ اپنی کوئی نہ کوئی زمین بیچ کے اس کو باہر بھیج دے گا۔ نہ باپ کو پرواہ ہے کہ یہ وہاں کس کے ساتھ رہے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا اس چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں یا جو ہماری فزیکل نیڈز ہیں، ہماری مورل ویلیوز ہیں، یہ ہمارے لیے ان چیز کی کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں المیہ ہی یہ ہے کہ ہمارے نظر میں جو اہمیت ہے وہ پیسے کی ہے۔ یہ ایک دوسرا فیکٹ ہے جس کی وجہ سے لڑکے یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز آ جاتی ہے کہ کوئی مرد جان بوجھ کے اپنے ماں باپ کا کام کروانے کے لیے ایک شادی کرتا ہے، پھر بیوی کو یہاں چھوڑتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے باہر، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کما کے بھیجوں گا اور تم لوگ یہاں پہ عیاشی کرو، میں وہاں پر اپنی مرضی کی مطلب زندگی گزاروں گا۔ خیر، جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے اس میں اب نقصان، پہلے والی بات میں ریپیٹ کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جتنے مرد باہر ہیں ان سب کی بیویاں یہاں پہ جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی گناہ میں ملوث ہیں، لیکن جو ہیں وہ بھی ایک اچھی خاصی ریشو ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مرد عورت کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو دیکھیں، لے دے کے دماغ خود کوشچن کرتا ہے وہ یہاں پہ کیا کرے گی، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں پہ کام پہ جا رہے ہیں اور آپ سے 12 گھنٹے وہاں پہ گدھوں کی طرح کام لیا جاتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں جو لوگ جاتے ہیں، باہر کے ملک تو بہت ڈسپلنڈ ہے، وہاں یہ پاکستان والا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے کہ آپ گئے نہیں گئے چھٹی کی، یہ چیز ہے ہی نہیں۔ آپ سے انتھک محنت کروائی جاتی ہے۔ اب آپ صرف یہ بتائیں مرد حضرات کہ آپ جس عورت کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ 24 گھنٹے کیا کرے؟ کھانا بنا لیا، صفائی کر لی، سارے کام کر کے وہ پھر چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہے یہ سوچنے کے لیے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں، مجھے یہاں شادی کر کے کیوں لایا گیا ہے، میرا تعلق کیا ہے اس گھر سے، میں کام والی ہوں، کیوں ہوں میں یہاں پہ؟ اور یہ کوشچن جس بھی لڑکی کے دماغ میں آتا ہے اس کا اگلا قدم پھر بیرا روی کی طرف ہی ہوگا، اس کا اگلا قدم غلط ہی ہوگا۔ اب اگر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں 4 مہینے سے زیادہ بیوی کو اکیلا چھوڑ کے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ جس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے دین میں، جب وہ چیزیں آپ لوگ جان بوجھ کے زبردستی اپلائی کرتے ہیں تب خاندان خراب ہوتے ہیں، تب فیملیز خراب ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں اسلام کی تعلیمات کو صحیح سے مانتے لوگ؟
اگر آپ اللہ کی خاطر یہ سوچیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا ورنہ میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور میں 4 مہینے بعد تو وہاں سے آ بھی نہیں پاؤں گا، اور اے اللہ تو میرے لیے یہیں کوئی وسیلہ بنا. جب آپ اللہ پر توکل کریں گے تو وہ یہیں پہ بنائے گا. آپ کا توکل اللہ پہ ہے ہی نہیں، پھر آپ عورتوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر میدان میں ہر محاذ پہ اچھی نکلیں. کیسے؟ وہ انسان نہیں. آپ 4 عورتوں کے بیچ میں گزر جائیں تو آپ کا ایمان جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. اور پھر آپ ایک عورت کو 1.5 سال 2 سال سم ٹائمز 3 سال بیویوں کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے، یعنی اس کا دماغ خالی، اس کی زندگی خالی، اس کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ کپڑے کس کے لیے پہنتی ہے اس کو نہیں پتا، وہ روز صبح اٹھتی کیوں ہے اس کو نہیں پتا، اور پھر آپ چھوڑ کے چلے جاؤ اور آپ امید یہ رکھتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے قربانی دے گی. آپ کا وقت اس لیے گزر جاتا ہے کیونکہ آپ کام میں ہوتے ہیں. عورت ہر وقت کام میں نہیں ہوتی ہے جس کو آپ یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں. پھر جن کے شوہر یہاں پر ہوتے ہیں وہ جب کمپیئر کرتے ہیں تو آٹومیٹک انسان مایوس ہونے لگ جاتا ہے. اور پھر یہ کس طرح کی گھٹیا زندگی. اگر آپ نے باہر جانا ہے فار گاڈ سیک شادی نہ کریں، باہر جائیں، باہر کا شوق پورا کر لیں، اپنے ماں باپ کی خواہشیں پوری کر لیں. آپ کے ماں باپ کو ایک عدد گاڑی چاہیے ہوگا، گھر بنانا ہے آپ کے ماں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے تو ماں باپ بھی دونوں ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں لیکن پلاننگ گھر کی کر رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی. تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ شادی نہ کریں. کیوں کسی کی بیٹی کو جو بہترین زندگی اپنے ماں باپ کے گھر میں گزار رہی ہوتی ہے اس سے نکال کے اور آپ ایک جہنم میں جھونک کے چلے جاتے ہیں. اب یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. مرد کا چھوڑ کے جانا تو مرد ذمہ دار ہے. ماں باپ کا زبردستی اپنے بیٹے کو ملک سے باہر بھیجنا اور پھر یہ ضد بھی کرنا کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ رہے گی خدمت کے لیے، اس کا سارا ذمہ مرد پر اور اس کے ماں باپ پر جائے گا. اور تیسری جو میں نے بات کی ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کے کم پیسوں میں شکر گزار نہیں بنتی، اللہ والی نہیں بنتی، عزت سے زندگی نہیں گزارتی، اور پھر اس کا شوہر اس سے تنگ ہو کے مجبور ہو کے ملک چھوڑے گا تو اس کی ذمہ داری عورت پر ہوگی. آئی ہوپ آپ کو یہ کوشچن کلیئر ہو گیا ہوگا.